السلام علیکم. ویلکم ٹو پاک ناولز. سفال گر بائی بشرا سعید ایپیسوڈ نمبر 4. حکیم بیگم نے یوں اسے اس اجنبی عورت کے ساتھ روانہ کر دیا تھا جیسے وہ اتنے سالوں سے اسی انتظار میں ہو. اس نے احتجاج کا ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. اس کی آنکھیں خشک تھیں اور چہرے پر پتھریلا پن پھیلا تھا. آخر وقت تک عمر نے اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس کا سامان باندھتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑاتی رہی تھی. ویلے تو پہلا آوا کھل گیا. میں نہیں جاندی بھانڈا کچارا گیا کہ پک گیا پر میں نمانی بے تقصیر. میری نیت کھری ربا میری نیت کھری. وہ لاہور کے ایک قدیم محلے میں 2 کمروں اور مختصر صحن پر مشتمل کرائے کے مکان میں بستی تھی اور ایک ہائی اسکول میں کام کرتی تھی. شروع کے چند دن تو عمر کو یہی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کیا کہہ کر پکارے، لیکن پھر محلے داروں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی آپا کو اپنا بنا لیا تھا. ویسے تو ان کے درمیان بات چیت ہی اتنی مختصر اور اس ڈھب سے ہوتی تھی کہ اس سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے وہ کوئی بھی لفظ اختیار نہ کرتا تو بھی فرق نہیں پڑتا تھا. بات کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتے. آپا کچن کے دروازے کو مخاطب کرتی. دودھ کا گلاس میز پر رکھا ہے، آ کر پی لو، وہ کتاب سے کہتا. ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دیجیے. آپا بیرونی دروازے کے پردے کو بتاتی. میں اسکول جا رہی ہوں، تمہیں کہیں جانا ہو تو چابی بجلی کے میٹر کے اوپر رکھ دینا. جس کے بارے میں وہ بچپن سے سنتا آیا تھا اور جسے وہ ایک ادھوری کہانی کا پرسرار، ان چھوا اور ان دیکھا کردار سمجھتا تھا، جو صرف اس کے تخیل میں بستی تھی اور جس کے تذکرے سے اس کے دل میں میٹھی چبھن سی ہونے لگتی تھی. جب وہ حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر اس کے سامنے آئی تھی تو وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا. اس گھر میں آپا کے ساتھ ایک ایک پل گزارنا اس کے لیے نہایت کٹھن تھا. اس کا دل کسی پرقنچ پنچھی کی طرح مضطرب رہتا تھا، اڑان بھرنے کے لیے بے چین اور صلاحیت پرواز سے محروم. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح نالا بنی کے پار اس آنگن میں پہنچ جائے جہاں انار کا ایک بوٹا تھا، بکائی کا پیڑ تھا، سرکنڈوں کے چھپر تلے بیٹھی ایک بوڑھی بے ہنر عورت گیلی مٹی سے آڑے ٹیڑے برتن بناتی تھی، اور جہاں سے مسجد کا سبز گنبد اور سنہری کلش دکھائی دیتا تھا. وہ محض اس آس پر وہاں وقت کاٹ رہا تھا کہ چھٹیوں کے اختتام پر سیال کوٹ اپنے ہاسٹل چلا جائے گا تو اس اجنبی ماحول سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن یہ امید نابود ہوئی جب آپا نے اسے ہاسٹل سے اپنی کتابیں اور دیگر سامان لانے کی ہدایت کی. لاہور میں بہت اچھے ادارے ہیں، تم جہاں چاہو گے میں ایڈمیشن لے دوں گی. عمر نے اپنا مدعا بیان کرنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود. وہ کیا کہہ کر اسے قائل کرتا. اس کے سامنے تو یوں بھی الفاظ ناپید ہونے لگتے تھے. ایک رات وہ بلب کی پیلی روشنی تلے کتاب پھیلائے پڑھنے میں منہمک تھا کہ آپا کمرے میں داخل ہوئی. وہ بدستور سر جھکائے خود کو کتاب میں محو ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا. مجھے خوشی ہے تمہیں مطالعے کا شوق ہے. میں تمہارے لیے کچھ کتابیں لائی ہوں، انہیں پڑھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. اس نے چند کتابیں عمر کے سامنے میز پر رکھ دیں. اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا. سب سے اوپر رکھی کتاب کی سیاہ پوشش پر روپہلے حروف میں عہد نامہ قدیم و جدید رقم تھا. ان میں انگلش بائبل بھی تھی اور اردو بھی. میں نہیں جانتی تمہاری انگلش اچھی ہے یا نہیں، بہرحال جس زبان میں بھی تمہیں سہل لگے. اس کے علاوہ دیگر لٹریچر ہے جو تمہیں بائبل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا. وہ خاموش رہا اور اس کا سر کچھ اور جھک گیا. میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں دکھ ہوگا. اتنے سالوں ایک عقیدہ تمہارے دل میں راسخ کیا گیا اور اب اچانک، لیکن سچائی کی طرف تو لوٹنا ہی پڑے گا. یہ عمل تکلیف دہ تو ہے لیکن تم راحت محسوس کرو گے جلدی. اس نے جلد ہی پر زور دے کر کہا. اب بھی عمر کی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا. آپا چلی گئی تو اس نے کتاب بند کی، اٹھ کر بتی بجھائی اور چارپائی پر لیٹ کر چادر چہرے تک تان لی. تقریباً 10 روز بعد آپا اس کے کمرے کی صفائی کے لیے آئی تو وہ کتابیں اب تک ویسے ہی پڑی تھیں جیسے وہ رکھ کر گئی تھی. عمر نے انہیں چھوا تک نہیں تھا. تم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں نے کہا تھا تم ضرور پڑھنا. وہ جھاڑن میز پر پھینکتے ہوئے اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی. میں نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں؟ کیا حرج ہے؟ ایک بار میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف دین لے کر آئے ہیں، میں ہدایت کے لیے ان کتابوں کو نہیں پڑھوں گا۔ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، میں مانتی ہوں مجھے بہت دیر ہو گئی، زیادہ نہیں، صرف 18 سال۔ عمر کا دل کھارے پانی میں بھیگ گیا۔ اس عورت نے تمہارے اندر زہر بھر دیا ہے، لیکن کیا تم اس قدر متعصب ہو کہ انہیں صرف پڑھنے سے تمہارے ایمان پر آنچ آتی ہے؟ روشنی کے لیے نہ صحیح، موازنے کی خاطر تو پڑھ سکتے ہو۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میرے تمام مسائل اور ساری الجھنوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپا کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ تم کرسچن ہو عمر، تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام زندگی گمراہی میں گزارو گے۔ میری زبان میں ایسی فصاحت نہیں کہ تمہیں قائل کر پاؤں۔ میں تمہیں فادر آرون سے ملواؤں گی، وہ بہت نیک آدمی ہیں، ان سے بات کر کے تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ تیار رہنا، کل اسکول سے واپس آ کر میں تمہیں ان سے ملوانے لے چلوں گی۔ فادر آرون نے اس سے کچھ رسمی سوالات کرنے کے بعد بائبل کے چند اقتباسات سنائے اور یسوع مسیح علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں بتانے لگے۔ ان کی آواز میں مٹھاس اور گداز تھا، وہ نہایت توجہ سے ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ جب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تو عمر بولا، میں بھی ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، آپ سننا چاہیں تو میں بتاؤں فادر؟ ضرور، کیوں نہیں، خداوند کے تذکرے سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ قرآن میں بارہا کرائسٹ کا ذکر ملتا ہے، 25 مقامات پر اللہ نے انہیں نام سے مخاطب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کلمت اللہ، روح اللہ، ابن مریم، رسول اللہ، عبداللہ، نبی، المسیح، یہ سارے نام انہیں قرآن نے دیے ہیں۔ اس نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کیں اور ان کا اردو ترجمہ سنایا۔ پھر اس نے فادر آرون کے پرسوچ چہرے پر نظریں ڈالیں اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بائبل میں کچھ لکھا ہے؟ اگر ہے فادر تو مجھے وہ سنائیں۔ وہ ایک ہفتہ فادر آرون سے ملنے آتا رہا اور ایک ہفتے کے بعد فادر آرون نے آپا سے کہا، تم عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے کروٹ لے کر وال کلاک پر نگاہ ڈالی، 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے اور آپا اب تک اسکول سے نہ لوٹی تھی۔ اسے تشویش محسوس ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ بلا مقصد لیٹ گیا تھا اور پھر اسے خبر بھی نہ ہوئی کب نیند میں کھو گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجتی تو شاید کچھ دیر اور سویا رہتا۔ ریسیور اٹھانے سے قبل اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ دوسری طرف حکیم بیگم ہوگی۔ کاکا، اڈے نور کوٹ آئی ہوں، ایتھے ایک ٹیلی فون والی دکان کھل گئی ہے، تجھ سے گل کرنے کو بڑا جی کردا تھا۔ تیری ماں نے جیڑی پرچی دی تھی مجھے، وہ دکان والے نوں دکھائی تے اس نے لمبر ملا دیا۔ کڈا فائدہ ہے ایس مشین دا، ہن میں آمنہ نال بھی ایتھوں گل کر لوں گی، تو سرکار نوں عرضی دے دے، وہ ہمارے پنڈ میں بھی ٹیلی فون لگوا دے، میں روز تجھ سے گلا کروں۔ بیبا تیرے لئی میرا دل ہوکتا ہے۔ ایئر پیس کے سوراخوں سے چھن کر آتی وہ آواز اس کے لیے ایسے ہی تھی جیسے صحرا میں بھٹکتے ہوئے کسی کو بادل کا ایک ٹکڑا میسر آ جائے۔ ضبط کے باوجود اس کا گلا رند گیا۔ اگر وہ عمر کے سامنے ہوتی تو شاید وہ اس سے لپٹ کر رو دیتا۔ بے جی، تو نے کیوں اتنی مصیبت کی؟ میں تجھ سے ملنے آنے ہی والا تھا، تھوڑے دنوں میں چکر لگاؤں گا۔ تو بتا لاہور سے تیرے لیے کچھ لے کر آؤں؟ نہ بھائی، میں تیری خدمتیں نہیں کر سکتی۔ دارو داری ہن تو پرونا ہو گیا ہے، پنڈ رہواڑے نہ ملنے آیا کر، تیری پڑھائی دا حرج ہوتا ہے۔ تیری ماں نہ غصے ہو کتے، گھٹ تو گھٹ مہینے پچھو آنا۔ تو اکیلی ہے بی جی، میرا دل کرتا ہے میں تیرے پاس آ جاؤں، تیرا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں، مجھے ہر وقت تیری فکر ستاتی۔ حکیم بیگم نے بات کاٹ دی۔ بوتا ہمدرد نہ بن میرا، تیری ماں بھی کلی ہے، اتنے ورثے اس نے تیرے بغیر اللہ جانے کیویں لگا دیے۔ دھن جگرا ہے اس دا، تو میری فکر نہ کریا کر۔ کلثوم کی 9 پتریاں ہیں، ساریاں ہے ٹتے جوان، ان کی واری نہیں آتی میری خدمت کرنے کی۔ ایک بو کر دیتی ہے تے دوجی ہانڈی پکاتی ہے۔ چھوما کہہ رہی تھی
2-4 ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ दे कर पापड़ या कच दे ग्लास ले लेती हूँ, सारियों को मैंने क्या करना है। हकीम बेगम ने हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। वो कितनी ही देर रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। आपा शाम 6 बजे लौटी थी। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ दरमियानी कामत का एक खुशपोश मर्द था जो देखने में 40 के लगभग मालूम होता था। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक हाथ आपा के बगल तले से गुजारा और इसे यूं नीचे उतार लिया जैसे वो कोई नन्ही सी बच्ची हो। आपा की रंगत गुले मरियम जैसी जर्द हो रही थी और आँखों की सतह पर नमी की हल्की सी तह फैली थी। इसने कराहते हुए पट्टी में लिपटा पाँव दहलीज से अंदर रखा था। इसकी चादर शानों से ढलक कर ज़मीन पर घिसट रही थी और इस मर्द का बाजू इसकी कमर के गिर्द लिपटा था। उमर को वो बाजू मार पेच लग रहा था। वो आपा को इस जहरीले बंधन से आज़ाद करवाना चाहता था, मगर इसके हाथ पांव शल थे। वो ज़रा सी हरकत करने जितनी तवानाई भी अपने अंदर ना पाता था। बेटा, तुम्हारी आंटी स्कूल में सीढ़ियों से फिसल गईं, फ्रैक्चर नहीं हुआ, मामूली मोच है, 2-1 रोज़ में ठीक हो जाएगी। गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, जाकर बाज़ार से मेडिसिन्स ले आओ। वो कोई बात किए बिना बाज़ार चला गया था। जब दवाएं लेकर आया तो शौकत साहब आपा के सिरहाने कुर्सी पर बैठे थे और अपना हाथ आपा के हाथ पर रखे इसे तसल्ली दे रहे थे। आपके बग़ैर हमारा दिल भी कहाँ लगता है भला। बस जल्दी से ठीक हो जाएं, वरना मैं अपना ऑफ़िस आपके घर में शिफ्ट कर लूँगा। उमर ने दवाओं वाला लिफाफा मेज़ पर रख दिया और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सारे स्कूल का स्टाफ एक तरफ और आप एक तरफ। आपके गिरने का सुनकर मैं तो इतना घबरा गया था कि ऑफिस से निकलते हुए 2 बार दरवाजे से टकराया। वो बहुत बातूनी लगते थे। उमर ने आपा के जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरते देखी। मुझे ख्वामख्वाह मैडम शाहीना पे गुस्सा आने लगा। वो 2 इंच मोटे शीशों वाली ऐनक लगाती हैं और इनका बायां पाँव भी पैदाइशी टेढ़ा है, फिर भी कभी सीढ़ियों से नहीं गिरी। वो बालों भरा हाथ अब भी आपा के हाथ को सहला रहा था। वो दरवाजे को देखने लगा। चौबी दरवाजे पर मोमबत्ती कारी की गई थी, एक उल्टी कौस और एक सीधी, जिनसे नन्ही कोंपलें फूट रही थीं। वो कौसों को गिनने लगा, ऊपर से नीचे फिर दाएं से बाएं। आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना हो तो रिक्शों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, मैं गाड़ी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा देर बीमार रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। आपके बग़ैर तो सारा स्कूल सूना लगता है हमें। दरवाजे पर बने उभरवा नकूश फैल कर बदवज़ा होने लगे। इनके जाने के बाद वो आपस से बोला, आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थीं? जब शौकत साहब मौजूद थे तो तुम्हें परेशान करने की क्या तुक थी? आपा ने तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। जितने रोज़ वो चलने फिरने के काबिल ना हुई, शौकत साहब तीमारदारी के लिए आते रहे। कभी मौसमी फलों से लदे हुए आते तो कभी मिठाई या केक ले आते, और आ जाते तो फिर जाने का नाम ना लेते। यूं जैसे आपा की बीमार पुरसी के सिवा इनके पास दुनिया में कोई काम ही ना हो। इनकी मौजूदगी में उमर के लिए पढ़ना या कोई भी काम करना नामुमकिन हो जाता। वो इतने ज़ोर से कहकह लगाते और ऐसे बेतकान बोलते कि इसे पागल लगने लगते। वो आपा के स्कूल के प्रिंसिपल थे और गुज़श्ता बरस इनकी बीवी ने, जो नफ्सियाती मरीज़ा थी, ख़ुदकुशी कर ली थी। वो बे औलाद थे और इन दिनों तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये इसे आपा ने बताया था। वो पहली बार आपा के स्कूल आया था। सुबह जाते हुए वो कह गई थी कि स्कूल के बाद इसे कुछ ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाना है, लिहाजा वो कॉलेज से फ़ारिग होकर स्कूल पहुंच गया था। चपरासी ने तारुफ और आने का मकसद पूछने के बाद इसे मेल स्टाफ रूम में बिठा दिया था। छुट्टी कितने बजे होगी? छुट्टी तो 1:30 बजे हो जाएगी, लेकिन वो तभी आएंगी जब प्रिंसिपल साहब इन्हें छुट्टी देंगे। इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने उमर को चौंका दिया। वो सवालिया निगाहों से इसे देखने लगा था। मेरा मतलब है कि वो अपने तमाम पीरियड पढ़ा चुकी हैं और इस वक्त प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। मैं इत्तला दे देता हूँ। वो वजाहत करके पलट गया था। जुनूबी दीवार के गोशे में नस्ब दरवाजे का पट आधे से ज़्यादा खुला था और शंकरफी पर्दा छत के पंखे की हवा से फड़फड़ा रहा था। शायद वो फीमेल स्टाफ रूम था, क्योंकि 2 औरतों के बोलने की आवाज़ें इसके कानों तक पहुंचती थीं। शौकत का बस चले तो जुमले का बाकी हिस्सा तेज़ी से घूमते हुए पंखे ने उचक लिया। साइंस टीचर अरशद रंगे हाथों पकड़
طلاق تک بات، گھناؤنا کردار، شوکت کے آفس، گھنٹہ بھر میٹنگ، بے حیائی، حد ہے۔ پوری بات اس کی سماعت کی گرفت میں نہ آتی تھی اور آدھی بات دل میں وسوسے جگاتی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ کچھ لمحے ششو پنج کا شکار رہنے کے بعد اٹھا اور اس سنگل صوفہ چیئر پر بیٹھ گیا جس کے بازو کو لہراتا ہوا شنگرفی پردہ بار بار چھو رہا تھا۔ اب جملے اور ان کا مفہوم سمجھنا آسان تھا۔ شوکت کی تو اسے دیکھ کر رال ٹپکتی ہے۔ دونوں آفس میں گھسے کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے گھنٹوں کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا؟ لہجہ معنی خیز تھا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں شگفتہ نے اسی وجہ سے زہر پھانک لیا۔ ایک بار وہ شوکت سے ملنے اسکول آئی اور بغیر دستک دیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جانے اندر کیا دیکھا کہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ یہ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے بہتے تھے۔ تب بھی وہ دونوں اندر اکٹھے تھے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا؟ مجھے جب ماسی حنیفہ پوچھتی ہے باجی جی صفائی ٹھیک ہوئی ہے تو میں کہتی ہوں کیا خاک ٹھیک ہوئی ہے؟ گند سے تو اسکول بھرا پڑا ہے، اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بڑھ بڑھ میرا منہ تکنے لگتی ہے۔ پردے کی سلوٹوں سے پھوٹتے الفاظ نیش بن کر اس کے وجود میں اترتے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا؟ اس نے دبا دبا قہقہا لگایا تھا۔ پھر ان کی ہنسی دم توڑ گئی۔ شاید کمرے میں کوئی آیا تھا۔ نزدیک آتی قدموں کی چاپ سن کر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شنگرفی پردہ ہٹا کر آپا اندر آئی تھی۔ عمر نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور تیز قدموں سے چل دیا۔ بازار میں بھی وہ حد الوسع کوشش کر رہا تھا کہ اسے مخاطب نہ کرنا پڑے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو زہر گھل رہا ہے اس کی کڑواہٹ آپا کو محسوس ہو۔ یوٹیلیٹی سٹور سے نکل کر سڑک پر آتے ہوئے آپا یوں ساکت ہو گئی جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ وہ ٹکٹکی باندھے ایک ویڈیو شاپ کے شیشے کے دروازے کو جس پر چند فلمی پوسٹر آویزاں تھے گھورے جاتی تھی۔ مجبوراً عمر کو پوچھنا پڑا کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ بولی اور پوسٹروں کو دیکھتی رہی۔ رکشہ رکواؤں یا کچھ خریدنا باقی ہے؟ اس کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ اسے ویڈیو شاپ کے اندر جاتے دیکھ کر عمر کو بھی تقلید کرنا پڑی تھی۔ یہ فلم ہوگی آپ کے پاس؟ وہ جس خستہ حال پوسٹر کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ ایک انگلش فلم کا تھا اور نہایت اخلاق سوز منظر پیش کر رہا تھا۔ باجی جی یہ فلم فیملی کی دیکھنے والی نہیں ہے، کاؤنٹر کے پیچھے موجود لڑکے نے قدرے رازدارانہ انداز اپناتے ہوئے اطلاع دی۔ آپا نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اب قریب جا کر اس پوسٹر کو بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں اس فلم کا پوچھ رہی ہوں، یہ ہے آپ کے اسٹاک میں؟ اس نے کانچ کی دیوار کو انگلی سے ٹھکورا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو بتا دیا ہے آپ کو۔ ویسے آپ کو اسی ٹائپ کی فلمیں پسند ہیں تو ہمارے پاس اس سے بڑھیا آئٹم بھی دستیاب ہیں۔ اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ تذلیل کے احساس نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیں۔ آپ نے بتایا نہیں، میں یہ فلم خریدنا چاہتی ہوں۔ باجی اس فلم میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو کوئی 8-10 سال پرانی ہے، آپ کو اس پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ میں آپ کو کچھ نہیں مجھے یہ ہی چاہیے، وہ قطعی لہجے میں کہہ کر دکان سے نکل گئی۔ ویسے آپ کو لازمی یہی مووی چاہیے تو ہال روڈ سے شاید مل جائے۔ رفیع پلازا اور زیتون پلازا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، وہاں سے پتہ کر لیں۔ لڑکے نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ آپا نے رک کر سنا اور ایک دوسری ویڈیو شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ عمر کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر رک کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے تقریباً آدھا گھنٹہ وہیں ٹھہرنا پڑا۔ آپا مارکیٹ کی ہر چھوٹی بڑی ویڈیو شاپ میں وہ فلم تلاش کرتی رہی۔ اس کے لیے یہ صورتحال قطعی ناقابل فہم تھی۔ ایک گھٹیا مووی کے لیے آخر وہ اس طرح ہلکان کیوں ہو رہی تھی؟ آپا نے اس کے پاس لوٹتے ہی عجلت میں رکشہ رکوایا اور بغیر کرایہ طے کیے بیٹھ گئی۔ بی بی کدھر چلنا ہے؟ ہال روڈ۔ عمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ آوازوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے چھلکتے ہوئے آڈیٹوریم ہال میں وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے داخل ہوئے تو کارل کی کئی پرستاروں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ صوفیہ اس سیارے پر موجود وہ آخری لڑکی تھی جسے وہ کارل کے ساتھ دیکھنے کی امید کر سکتی تھیں۔ اس نے کارل کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ کچھ بجھا اور قدرے جھیپا ہوا سا لگتا تھا۔ شاید وہ اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا شکار ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔
صوفیہ نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، اس پورے ہال میں سب سے خوبصورت مرد میرے پہلو میں ہے، اور شاید اتنی توجہ اور ایسی اہمیت مجھے اپنی زندگی میں پھر کبھی میسر نہ آئے۔ آج کی رات میری زندگی کی یادگار ترین رات ہوگی۔ اس نے لڑکیوں کے چہرے پر خودِ حسد سے محظوظ ہونے کی کوشش کی، مگر اسے اپنے من سے جامد خاموشی کی صدا آئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اگر رات حسین تھی اور زندگی اسے اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرنے کا موقع دے رہی تھی، تو وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ اس کے اندر کوئی امنگ کیوں نہیں جاگی تھی؟ جب کارل نے اسے رقص کی دعوت دیتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو اس کا سیل فون بجنے لگا۔ میں شرط لگاتا ہوں یہ دنیا کا سب سے کمینہ شخص ہے جو اس وقت دو پیار کے پیاسے دلوں کے بیچ حائل ہو گیا ہے۔ کارل نے کوفت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر چمکتے ہندسوں کو دیکھ کر سیل فون آف کر دیا اور اپنی طرف بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر دیگر جوڑوں کے ساتھ رقص میں شامل ہو گئی۔ وہ ایک مشہور میکسیکن گیت تھا جس کے بول خون کو گرما دینے والے تھے۔ پورے ہال میں رقصاں جوڑے آپس میں دوئی مٹانے کی سعی کر رہے تھے۔ لہجہ بلہجہ اسے اپنے شانوں اور کمر کے گرد کارل کے بازوؤں کی گرفت سخت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی بھاپ صوفیہ کی پیشانی کو جھلسا رہی تھی، لیکن نہ تو اسے گیت کی دھن کا ہوش تھا، نہ بول اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ کارل کی قربت بھی اس پر اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ شیری کے 2 پیگ جن کو حلق سے اتارنے کے بعد اسے کچھ سرور سا محسوس ہونے لگا تھا، ان کا دیا ہوا خمار بھی اب غائب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سیل فون پر آنے والی کال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا گرانٹ اتنی جلدی گھر واپس آ گیا تھا یا اس نے اسٹوڈیوز سے ہی فون کیا تھا؟ اور اگر وہ گھر آ چکا تھا تو وہ رات گئے تک باہر رہنے کا کیا جواز پیش کرے گی؟ اور اس لباس میں اس کے سامنے جانا کیوں کر ممکن ہوگا؟ وہ قیامت کھڑی کر دیتا۔ میرے لوٹنے سے قبل وہ سلیپنگ پلز اور شراب کے نشے میں ڈوب کر بے سدھ ہو چکا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور کارل کے تھرکتے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ تو اسے ہی کھولنا ہوگا، اور وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تو؟ وہ لے سے بچھڑنے لگی تھی اور اس کے پاؤں الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ ضروری نہیں کہ وہ واپس ہی آ گیا ہو، اور اگر آ بھی گیا ہے تو اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میبل۔ اس نے کارل کا پاؤں بری طرح کچل دیا۔ وہ حواس باختہ ہو رہی تھی، پھر اس کے چاروں اور گونجتی موسیقی تھم گئی۔ اس کے متحرک پاؤں بھی ساکت ہو گئے تھے۔ کیا وہ کوئی دوسرا گیت لگانے والے تھے؟ اس نے ہال میں چھائے ہوئے سکوت کے غیر فطری پن کو محسوس کیا۔ اپنے غلیظ ہاتھ اس سے ہٹا لو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کارل کے شانے کی اوٹ سے اسے آتے دیکھا تھا۔ کیا وہ اشتباہ نظر کا شکار ہوئی تھی؟ لیکن اگر وہ حقیقت نہیں، اس کا واہمہ تھا، تو موسیقی کیوں رک گئی تھی؟ پھر صوفیہ نے اسے کارل کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے دیکھا۔ گرانٹ منہ سے کف اڑاتے ہوئے اسے گالیاں دے رہا تھا۔ کارل کی سیاہ ٹکسیڈو جیکٹ کھل گئی تھی۔ اس کی فرانسیسی کفوں والی سفید قمیض پھٹ کر دھجیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے کارل کی برہنہ چھاتی پر ہلکے زرد تلوں کا گچھا دیکھا تھا۔ اب گرانٹ وحشت سے چیختا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ شولڈر بیگ جانے کہاں چھوڑا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ گرانٹ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس جدوجہد میں اس کے جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے ہونٹوں کے گوشے سے رستے خون کو زبان سے چاٹا اور حلق کی پوری قوت سے چلائی، کوئی پولیس کو بلاؤ، میری مدد کرو، پولیس کو بلاؤ۔ گرانٹ اس کے سر پر پہنچ کر جھکا اور اس کا بازو گرفت میں لے لیا۔ ریٹا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ سب کو پھنسواؤ گی کیا؟ جیرم اور کوفی کے پاس کوکین ہے۔ خبردار پولیس کو نہ بلانا، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، تم بیچ میں پڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے کسی کو تیز تیز بولتے سنا تھا۔ گرانٹ اب اسے فرش پر گھسیٹ رہا تھا۔ تمہاری رگوں میں خون نہیں، گٹر کا غلیظ پانی دوڑ رہا ہے۔ تم گناہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتی۔ تم بھی اپنی ماں کی طرح بدکار ہو۔ اسے ایلبا کا مسخ چہرہ یاد آیا اور اس کی پیشانی پر کھرچی ہوئی وہ گالی یاد آئی۔ تم جہنم کا ایندھن ہو صوفیہ۔ خدا نے جہنم تم جیسوں کے لیے ہی دہکایا ہے۔ تم جلو گی، تم قیامت تک جہنم میں جلو گی۔ قیامت تو شاید آج ہی تھی۔
پھر وہ کس قیامت کی بات کر رہا تھا؟ وہ جانتی تھی سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج کے بعد وہ ان لوگوں میں سے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کر پائے گی۔ وہ کتنا صحیح سوچ رہی تھی۔ آج کی رات حقیقت میں اس کی زندگی کی یادگار رات بن گئی تھی۔ وہ گھسٹتے ہوئے ان کے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ سفید، نیلے، سرخ، زعفرانی، بھورے، زمردی، سیاہ، وہاں ہر رنگ کے جوتے تھے۔ اسے آج سے پہلے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ آڈیٹوریم ہال اتنا طویل تھا۔ وہ کسی طور ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ آج بھی خدا نے اس کے ساتھ وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا۔ وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب کال بیل کی آواز سنائی دی۔ دروازے پر موجود دونوں پولیس آفیسرز نے اپنے بیج اسے دکھائے اور باری باری تعارف کروایا۔ کیا وہ فون تم نے کیا تھا؟ آفیسر پال نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ مختصر جسامت اور پچکے ہوئے گال اسے کم عمر ظاہر کرتے تھے۔ وہ ایڑیاں اچکا کر دروازے سے اندر جھانک رہا تھا۔ اس نے آفیسر نیلسن کی طرف دیکھتے ہوئے گردن کو اسبات میں جنبش دی۔ وہ اپنے ساتھی آفیسر کے برعکس پختہ عمر کا تھا اور اپنی وجہ سے گرم سرد چشیدہ قسم کا شخص نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ میرا مطلب ہے فوری خطرہ؟ پال نے دوبارہ سوال کیا۔ اس نے بالوں کو برش سے سنوارتے ہوئے دوبارہ گردن ہلائی۔ تو وہ کہاں ہے جو تمہیں قتل کرنے والا تھا؟ وہ شراب خانے میں ہوگا یا شاید کسی اسٹوڈیو میں۔ وہ فنکار ہے، میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کا مخاطب آفیسر نیلسن تھا۔ کیا تم ہمیں اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ اور کیا وہ کوئی مشہور آدمی ہے؟ کسی ہنگامی صورتحال کی عدم موجودگی کو محسوس کر کے نوعمر پولیس آفیسر کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ اس کے سوالوں کو نظر انداز کر کے وہ آفیسر نیلسن کو تفصیل بتانے لگی تھی۔ وہ ٹوکے بغیر توجہ سے سنتا رہا اور جب وہ خاموش ہوئی تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر ہنگامی نوعیت نہیں تھی تو تمہیں 911 پر کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس شہر میں بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور انہیں تمہاری نسبت ہم لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ آئندہ کال کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا۔ جہاں تک تمہارے مسئلے کا تعلق ہے، تم خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے لوکل فیملی کورٹ میں ریسٹیرنگ آرڈر حاصل کرنے کے لیے درخواست دو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کورٹ TRO یعنی ٹیمپریری ریسٹیرنگ آرڈر جاری کر دے گا اور کورٹ پیپرز کی نقل مسٹر گرانٹ کو دے دی جائے گی۔ وہ تم سے ایک خاص فاصلے پر رہنے کا پابند ہوگا۔ یہ فاصلہ عموماً 100 گز یعنی فٹ بال کے میدان کی لمبائی کے برابر متعین کیا جاتا ہے اور اسے تم سے ٹیلی فون، ای میل یا خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرنے کی ممانعت ہوگی۔ کیا وہ TRO جو تم بتا رہے ہو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھے گا؟ آفیسر نیلسن نے ہنکارا بھر کر اپنے ساتھی کو دیکھا جس کے تنے ہوئے نقوش اس کی بیزاری کے گواہ تھے۔ وہ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگ ایسے احکامات کا احترام کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے۔ تم کسی ڈومیسٹک وائلنس شیلٹر یا کسی دوست کے پاس جا سکتی ہو، لیکن اگر میں TRO حاصل کروں تو کیا وہ جیل جائے گا؟ صوفیہ دروازے کا پٹ تھامے اسے دھیرے دھیرے ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ ایک دیوانی عمل ہے، نہ کہ فوجداری۔ جب تک وہ عدالتی احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس پر فوجداری الزامات نہیں لگتے، تب تک اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برش اپنی پشت پر اچھال دیا تھا۔ اگر وہ TRO کی خلاف ورزی کرے تو میں کیا کروں؟ تو پھر تم 911 پر کال کر سکتی ہو اور TRO کی کاپی ہمیشہ اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ ویسے تو ان کا ریکارڈ کیلیفورنیاز لا انفورسمنٹ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم میں رکھا جاتا ہے، پھر بھی احتیاطاً ایک نقل پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو خدا اس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ دروازہ اتنا اچانک اور اس زور سے بند ہوا کہ آفیسر پال کو، جو پنجوں کے بل اچک کر اس کے عقب میں کمرے کے اندر دیکھنے میں کوشاں تھا، اپنا چہرہ زخمی ہونے سے بچانے کے لیے اچھلنا پڑا۔ کمرے میں بلب کی زرد روشنی گندھک کے غبار کی مانند پھیلی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اور اس روشنی میں حیرت انگیز ہم آہنگی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظریں اسکرین سے جدا نہیں ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل ایک ہی سین کو ریوائنڈ کر کے دیکھ رہی تھی۔
وہ تقریباً 4 منٹ دورانیے کا ایک منظر تھا جس میں پہلے لانگ شاٹ میں کیمرہ سمندر کی بپھری ہوئی موجوں پر ڈولتی ایک لانچ دکھاتا تھا۔ چند لمحے لہروں کا تموج اور طوفانی کیفیت رجسٹر کروانے کے بعد لانچ کے اندر ایک ادھیڑ عمر مرد ایک چرخی گھماتے ہوئے نظر آتا تھا۔ چرخی سے مسلسل رسی لپیٹنے کے لیے اسے بہت زور لگانا پڑ رہا تھا اور اس کے نس دار ہاتھوں کا کلوز اپ لیا گیا تھا۔ پانی میں ڈوبی ہوئی رسی دھیرے دھیرے ابھرتی تھی، پھر ایک جھماکے کے ساتھ جال میں الجھی 2 لڑکیوں کی نیم برہنہ مسخ شدہ لاشیں نظر آتی تھیں اور مرد کا چہرہ قریب سے دکھایا جاتا تھا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں خوف تھا۔ جو ہی اگلا سین شروع ہوا، اس نے ریموٹ کنٹرول پر ریوائنڈ کے بٹن کو انگلی سے دبایا، مگر شاید سیل پوری طرح خرچ ہو چکے تھے۔ وہ اٹھ کر VCP کی طرف بڑھی اور ایک بار پھر وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپا کے کمرے کے بند دروازے پر ابھرواں قوسیں گنتے گنتے عمر کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ من میں کوئی پھانس تھی جس کی چبھن ایسی شدید تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ وہ چائے بنا رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کچھ دیر وہ آپا کی طرف سے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر یاد آنے پر کہ وہ غسل خانے میں تھی، آنچ دھیمی کر کے آپا کے کمرے میں چلا آیا۔ ریسیور سے کچھ دیر کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا گیا۔ ریسیور رکھ کر وہ کچن میں جانے لگا تھا کہ ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس بار بھی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی ماؤتھ پیس میں ہونٹ رکھ کر زور زور سے سانس خارج کر رہا ہو۔ خاصی دیر وہ پوچھتا رہا اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ شاید فون کرنے والے کا مقصد بحث تنگ کرنا تھا۔ ابھی ریسیور رکھے اسے 5 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ گھنٹی پھر بجی۔ ایک دفعہ پھر وہی کارروائی دہرائی گئی تھی۔ چوتھی بار فور سننے کے لیے اسے کچن سے پلٹنا پڑا تھا، لیکن ابھی وہ ریسیور اٹھا نہ پایا تھا کہ آپا آ گئی۔ اس نے گیلے بالوں کے گرد تولیہ لپیٹ رکھا تھا اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے اور گردن پر لرز رہی تھیں۔ اس وقت وہ ایک نوخیز لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کا جسم اکھرا، چہرے اور گردن کی جلد تنی ہوئی اور آنکھیں شفاف تھیں۔ اگر اس کے بالوں میں کہیں کہیں جھلکنے والی سفیدی چھپ جاتی تو اس کی عمر کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ میں سن لوں گی، اس نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے عمر سے کہا تھا، جو اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ جی شوکت صاحب، نہیں بیزی تو نہیں تھا؟ اس کے کچن کی جانب بڑھتے قدموں کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ آپ کے علاوہ یہاں فون ہی کس کا آتا ہے؟ مجھے تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ نے خواہ مخواہ ہی کنیکشن لگوا دیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ٹھہر گیا تھا۔ آپا دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے اپنی پیشانی اور گردن کی پشت پر پھسلتی نمی کو پونچھ رہی تھی۔ ایک اور وعدہ؟ آخر کب تک میں یہ وعدہ سنتی رہوں گی؟ سال ہونے کو آیا اور بات وعدوں سے آگے نہیں بڑھی۔ انتظار کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ کچھ کیجئے شوکت صاحب، میں اس سلسلے سے تنگ آ چکی ہوں۔ عمر کو چولہے پر دھری پتیلی یاد آئی تھی۔ وہ اجلت زدہ قدموں سے کچن میں پہنچا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ تمام چائے پتیلی کے کناروں سے ابل کر چولہے پر بہہ گئی تھی اور خالی پتیلی آگ کی لپٹوں سے جھلس رہی تھی۔ عمر، آپا نے اپنے کمرے سے آواز دی۔ اس کا ہاتھ جل گیا۔ پتیلی اتارتے ہوئے وہ کپڑا ہاتھ پر لپیٹنا بھول گیا تھا اور ننگے ہاتھ سے دہکتی ہوئی دھات کو چھو لیا تھا۔ جی آپا۔ اس نے جلی ہوئی انگلیاں ہونٹوں میں دبا لیں۔ آج تم میرے ساتھ چڑھ جاؤ گے اور میں تمہارا انکار نہیں سنوں گی۔ وہ بولتے ہوئے کچن کے دروازے تک آ گئی تھی۔ دریا میں اترو گے تو تیرنا سیکھو گے۔ کنارے پر بیٹھے سوچتے رہنے سے تمہارے اندیشے بڑھتے جائیں گے۔ میرے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جلن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی مامتا سے مجبور ہو کر نہیں لائی عمر۔ جہاں میں نے اتنے سال تمہارے بغیر گزار دیے، کچھ اور بھی گزار سکتی تھی۔ اس نے آپا کے لیے اپنے دل میں کبھی کوئی محبت محسوس نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بات نے عمر کو بہت دکھ دیا۔ مجھے یہ فکر مارے ڈالتا تھا کہ میں نے تمہیں جانتے بوجھتے ہوئے اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایک کرسچن بچے کو متعصب مسلمان عورت کے ہاتھوں میں سونپنے کا گناہ مجھے خداوند کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن میں مجبور تھی۔ اس کی مجبوریاں کیا رہی تھیں اور وہ انہیں کیوں ظاہر نہیں کر سکتی تھی؟ اب ان باتوں سے عمر کو کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ آپا کے آنے سے پہلے اس کی زندگی ایسی منتشر نہ تھی۔
وہ گہرے کوہر کی طرح اس کے افق پر چھا گئی تھی اور کچھ بھی سجائی نہ دیتا تھا۔ میں پچھتاوے کے اس بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کرو عمر، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ تم میرے جسم کا حصہ ہو۔ وہ خاموش رہا اور جھلسی ہوئی پتیلی کو سینک میں رکھ کر نل کھول دیا۔ ہر کسی کو اپنی سلیب خود اٹھانی ہے، کوئی کسی کا بوجھ بٹا بھی کیسے سکتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری تمام کوشش عبث ہے، ایمان سب کا مقدر نہیں ہوتا۔ اس نے ایک سرد سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر کچن کی پرحدت فضا کے سپرد کیا۔ کتے کو دھنک کے رنگ کیسے دکھائی جا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ کلر بلائنڈ ہوتا ہے۔ اندھا ہونے سے کلر بلائنڈ ہونا بہتر ہوتا ہے آپا۔ عمر نے انگلیوں کی پوروں پر بننے والے آبلوں کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ شام کو دروازے پر دستک کا جواب دینے وہ گلی میں نکلا تو ہیبٹ میں ملبوس ایک نرم نقوش والی سانولی ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی۔ تم عمر ہو؟ میں تم ہی سے ملنے آئی ہوں۔ اس کے تصدیق کرنے پر وہ بولی، میں سسٹر سوزن ہوں، تمہاری آنٹی کی دوست۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی الجھن میں ہو، سوچا تم سے مل کر اسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ جانے وہ اس کی الجھن سلجھانے آئی تھی یا اسے مزید الجھانے آئی تھی۔ عمر نے بے دلی سے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ ڈیٹیکٹیو سٹینلے والٹر انٹروگیشن روم میں داخل ہوا تو کھردری اور غیر آرامدہ کرسی پر بیٹھے ہوئے سیاہ فام لڑکے نے چونک کر گردن موڑی اور میز پر رکھی ہوئی بیساکھی نیچے اتار لی۔ سٹینلے والٹر نے داغدار بوسیدہ میز کی دوسری طرف اس کے عین سامنے کرسی سنبھالنے سے قبل اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس کے مصافحہ کرنے کا انداز اس کی جسمانی طاقت کا مظہر تھا۔ اگر وہ خوفزدہ ہوتا تو اس کی گرفت اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ سٹینلے اسے گہری نظروں سے جانچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ بہت بدصورت تھا، اس کی پیشانی تنگ، آنکھیں دھسی ہوئی، نتنے ناک کی بانسی سے بے حد ہٹے ہوئے اور ہونٹ جھلسے ہوئے گوشت کے لوتھڑے تھے۔ چکنائی زدہ گھنگریالے بالوں سے جا بجا سر کی جلد جھانکتی تھی۔ اس نے ایک زنانہ لبادہ پہن رکھا تھا جو اس کے لمبے چوڑے جثے کے لیے نہایت تنگ تھا اور جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی بیمار ذہنیت کا حامل شخص تھا۔ اسے ایک پولیس پیٹرول کار نے اس وقت چیک کیا تھا جب وہ اپنی رہائش گاہ کے قریب ایک نوجوان لڑکی کے مردہ جسم کو فٹ پاتھ سے نیچے گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گشت پر تعینات آفیسرز کے دریافت کرنے پر اس نے ایک بے سر و پا کہانی سنائی تھی اور قتل کی واردات سے مکمل لا تعلقی ظاہر کی تھی، جبکہ اس کی کلائی پر کھروچوں کے تازہ نشانات تھے جن سے خون بھی رس رہا تھا، جو اس بات کی گواہی تھے کہ لڑکی کی موت سے قبل بھی وہ اس کے ساتھ موجود تھا۔ ظاہری طور پر ایسی کوئی علامات نہیں تھیں جن سے پتہ چلتا کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ کورنرز آفس اور فورینزک سائنس سینٹر سے رپورٹیں موصول ہو جاتیں تو کوئی واضح رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ ڈیٹیکٹیو سٹینلے والٹر چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا اور اس دوران اپنے ذہن میں سوالات کو ترتیب دیتا رہا۔ وہ لڑکا یوں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا تھا جیسے سٹینلے کے چہرے سے نظر ہٹانا اس کے اختیار میں نہ ہو۔ بالآخر گلا کھنکھارتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ تمہیں باقاعدہ طور پر حراست میں نہیں لیا گیا اور تم جس وقت چاہو اٹھ کر اس کمرے سے جا سکتے ہو۔ یہ بات اس نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کی تھی۔ اس کمرے میں ہونے والی بات چیت ریکارڈ ہو رہی تھی اور اسے عدالت میں استعمال کیا جانا مقصود تھا۔ اگر اسے باقاعدہ طور پر حراست میں لیا گیا ہوتا تو اس کے اٹارنی کی عدم موجودگی میں ان سوال و جواب کی حیثیت غیر قانونی ٹھہرتی اور ناقابل ادخال شہادت کے زمرے میں آتی۔ تمہارے تعاون کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم نے یہاں آنے کی درخواست پر ذرا بھی مزاحمت نہیں کی اور اپنی رضامندی سے پولیس آفیسرز کے ساتھ چلے آئے۔ تمہارا رویہ قابل تعریف ہے۔ اس نے لہجے کو دوستانہ بنانے کی حد المقدور کوشش کی۔ تمہارا نام کیا بتایا تھا تم نے؟ میں بھی کیسا بھلکڑ ہوں، یہ کوئی بھولنے کی بات ہے؟ اس سوال اور ایسے بہت سے دوسرے سوالوں کے جواب وہ پہلے سے جانتا تھا، لیکن اس وقت انہیں پوچھنے کا مقصد مد مقابل کی جھجک دور کرنا اور اسے بولنے پر آمادہ کرنا تھا۔ میبل،
اس نے بیساکھی کو زور سے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو لڑکیوں والا نام ہے، میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میرا نام میبل ہے۔ یہی میرا نام ہے، میبل، میں میبل ہوں۔ وہ میبل کی گردان کرنے لگا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں یہ تمہاری چھوٹی بہن کا نام تھا جو 1992 کے فسادات میں ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ خاموش رہا اور بیساکھی کو اور بھی سختی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ شاید وہ بیساکھی سے کوئی جذباتی آسرا فراہم کر رہی تھی یا پھر ایسی حرکتیں کر کے وہ خود کو سہما ہوا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں ٹوبی کریگ کہہ کر پکاروں۔ میرا مطلب ہے جو نام تمہارے والدین نے رکھا تھا۔ وہ ساکت پلکوں کے ساتھ اسٹینلے کو گھورتا رہا۔ ٹوبی کریگ، تم اینتھنی جیڈ کے گیراج میں کب سے کام کر رہے ہو؟ 4 سال سے۔ تمہارے کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں کیش رجسٹر مینٹین کرتا ہوں۔ یہ تو بہت ہوشیاری کا کام ہے۔ اینتھنی نے تمہیں یہ ملازمت کیوں دی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم ذرا مختلف ہو نا۔ وہ میرا انکل ہے۔ تم اینتھنی کے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ تنہا کیوں رہتے ہو؟ میں تنہا ہوں۔ ٹوبی، مجھے معلوم ہے تم ایک قانون پسند شہری ہو اور میں دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ وہ لوکل کرمنل ڈیٹا بیس کو کھنگال چکا تھا اور ٹوبی کریگ کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ اسے نہیں ملا تھا۔ جانے سے قبل ٹوبی نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا یا اب تک وہ قانون کی نظروں سے بچا رہا تھا۔ بات چیت میں روانی لانے کی خاطر وہ خاصی دیر غیر ضروری اور فروعی نوعیت کے سوالات پوچھتا رہا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ لوہا گرم تھا تو اس نے پہلی چوٹ کی۔ تمہاری کلائی پر زخم کیسے آئے؟ وہ ہاتھ سے اپنی کلائی ٹٹولنے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ تم مقتولہ کو کب سے جانتے تھے؟ وہ چپ رہا۔ تم اسے پسند کرتے تھے؟ اس کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ کیا اس نے تمہاری دل آزاری کی تھی؟ وہ گونگا بہرا بنا بیٹھا تھا۔ تم نے اسے وہیں کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ تم اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ یہ سوچ کر اسے کراہت آنے لگی کہ ٹوبی شاید نیکروفائل تھا۔ تمہیں لاشیں اچھی لگتی ہیں؟ ان پر حکمرانی کرنا؟ وہ تمہارا کوئی حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں چلا جاؤں؟ وہ کرسی سے کسمسانے لگا۔ چند بے ضرر سوالات کا جواب دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ تم اپنا ارادہ بدل لو تو مجھے خوشی ہوگی، اسٹینلے نے دھیمے مگر تنبیہی لہجے میں کہا۔ کیا تم ٹیڈ بنڈی، جیفری ڈیمر، اینڈری چکٹیلو کو پسند کرتے ہو یا تم نے ان پر بننے والی فلمیں دیکھی ہوں یا کوئی کتاب پڑھی ہو جس میں ان کا تذکرہ ہو؟ اس نے کچھ مشہور سیریل کلرز کے نام لیے جو نیکروفیلک مقاصد کے لیے قتل کرتے تھے۔ وہ ذاتی طور پر ایسے لوگوں کی تشہیر کے سخت خلاف تھا کیونکہ اس کے خیال میں نوجوان لوگ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے منفی رجحانات کو آسانی سے قبول کرتے تھے اور بعض اوقات جرائم میں سنسنی خیزی تلاش کرنے لگتے تھے۔ ٹوبی کا چہرہ بے تاثر رہا۔ یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ وہ انہیں جانتا تھا یا نہیں۔ اسٹینلے چند منٹ خاموش بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کا مقصد ٹوبی کو سوچنے کی مہلت دینا تھا۔ آخر کار اس نے ایک سرگوشی کی، اس کے جوتے۔ ایک بار پھر اس نے وہ بے تکی کہانی سنانی شروع کر دی جو وہ پہلے بھی بیان کر چکا تھا۔ مقتولہ نے ایک مہنگے برانڈ کے نئے جوتے پہن رکھے تھے اور ٹوبی کی کہانی قرمزی رنگت کے ان جوتوں کے گرد گھومتی تھی۔ اسٹینلے نے ایک طویل سانس بھری اور اٹھ کر اس کی پشت پر آ گیا۔ یہ اسے ہراساں کرنے کا ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ جب اس نے ٹوبی کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ رو رہا تھا اور اس زاویے سے اور بھی بدصورت نظر آتا تھا۔ اسٹینلے کو اس شعبے میں کام کرتے ہوئے 10 برس سے اوپر ہو چکے تھے۔ اسے چہرے پڑھنے میں ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ سسپیکٹ کی ایک چشمک سے وہ سچ جھوٹ کا پتہ چلا لیا کرتا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ ٹوبی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے سلسلے میں وہ دوگدھا میں پھنسا تھا۔ اس کی تمام تر بدصورتی اور اس سے منسوب جرم کی تفصیلات جاننے کے باوجود وہ دل میں اس کے لیے نفرت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھوں کو ہولے ہولے تھپکنے لگا۔ روتے ہوئے اس کی ناک سے رینٹ اور منہ سے رال بہنے لگی تھی۔ ان لمحات میں وہ کیسا مکروہ دکھائی دیتا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اسٹینلے کو بیکنگ کلے کا وہ کھلونا یاد آ گیا جو اس کے 7 سالہ بیٹی نے بڑی لگن سے بنایا تھا، لیکن پھر نادانستگی میں اس کے اپنے ہی پاؤں تلے دب کر وہ بدہیت ہو گیا تھا۔ ٹوبی نے اشارہ کر کے اسے خود سے قریب ہونے کو کہا جیسے وہ کوئی راز کی بات بتانا چاہتا ہو۔ ہاں بولو۔ شاباش،
سچ بول دو ٹوبی، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اسٹینلے نیچے نہیں جھکا اور اس کی کمر ہاتھ سے سہلانے لگا۔ اس کے لٹکے ہوئے سیاہی مائل ہونٹوں سے سسکاری برآمد ہوئی۔ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اسٹینلے کو اپنے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ ساری فضا میں برف کے کالے سفید چنگاریوں کی مانند اڑ رہے تھے، تیزی سے بہتی ہوئی بھٹ میں چھپے درندے کی طرح پھنکارتی تھی۔ جس دن کا آغاز آسمان سے اترتی ملائم سفید پھواروں سے ہوا تھا، وہ اب طوفان کی آمج کا بن رہا تھا۔ وہ پولیس آفیسرز کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بری طرح کسمسا رہا تھا۔ پولیس کار اس سے چند قدم کی دوری پر تھی۔ وہ لوگ کچھ ہی لمحوں بعد اسے ہتھکڑی لگا کر اس بھیانک نظر آنے والی مشینی عفریت کے اندر دھکیلنے والے تھے، اور وہ گاڑی نہ تھی، وہ اس کا تابوت تھا جس میں بند کر کے وہ اسے گورستان لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس کی تمام خواہشوں کو اس کے ساتھ ہی دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ریاست میں مائنرز کے لیے کیا قوانین رائج تھے وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابراہیم کو قتل کرنے کی پاداش میں اسے ہر اس خوشی سے محروم کر دیا جائے گا جس کا وہ ہمیشہ سے متمنی تھا۔ وہ چند قدم اسے ہالی ووڈ سے برسوں کی دوری پر لے جا رہے تھے۔ انہی چند لمحوں میں اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک آفیسر اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور کار کے ریڈیو پر آنے والی کسی کال کا جواب دینے لگا۔ تبھی احمد نے طے کر لیا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ فیصلہ کرتے ہی ایڈرینالائن کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اچانک اس نے اپنے قریب موجود آفیسر کے ہولسٹر میں لگی گن پر جھپٹا مارا اور اچھل کر دور جا کھڑا ہوا۔ چلو تم دونوں گاڑی سے دور ہو جاؤ، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس نے ریوالور ان پر تان کر چیختے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس افتاد پر ہکا بکا رہ گئے تھے اور اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ بھاری جسامت والے نے جو گاڑی کے قریب تھا سنبھلنے میں پہل کی اور اونچی آواز میں بولا، دیکھو میری بات سنو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اپنے لیے اور بھی پیچیدگی پیدا کر رہے ہو۔ یہ گن مجھے دے دو، یہ لوڈڈ ہے۔ احمد دیکھ رہا تھا کہ اس نے اب تک ریڈیو کا مائک ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ بکواس بند کرو، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، کار سے دور ہٹو اور اپنی گن نکال کر میری طرف پھینکو۔ وہ بدحواس ہو رہا تھا۔ بھربھری برف پر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ایک ٹھوکر بھی لگی تھی۔ اس کا پورا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ قدم اٹھانے سے پہلے اس نے آئندہ لاہے عمل کے بارے میں کوئی واضح منصوبہ بندی نہیں کی تھی، اور اب چیخ چیخ کر انہیں سرنگوں ہونے کی ہدایات دیتے ہوئے وہ اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ اگر وہ ان دونوں کو بے بس کر کے باندھنے میں کامیاب ہو جائے اور کار کے ٹائر برسٹ کر کے ریڈیو کو بھی ناکارہ بنا ڈالے، تو جب تک ان کو کوئی مدد میسر آتی، وہ بآسانی قریبی اسٹیشن سے جو صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا ٹرین میں سوار ہو کر یہاں سے نکل سکتا تھا۔ ان کے سوا دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہ دیتی تھی، اور اس خراب موسم میں کسی کا جلدی اس طرف آنا بھی بعیداز قیاس تھا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ پولیس آفیسرز اس کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے اور سمجھانے بجھانے کی آڑ میں دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے کبھی کوئی آتشی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا، لہٰذا اسے اپنے نشانے کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ ان دونوں کے پیروں کے بیچ برف کی طرف نال کا رخ کر کے اس نے جھکتے ہوئے ٹریگر دبایا۔ عین اسی لمحے جسیم آفیسر نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے دھماکہ سنا جو اس کے اندازے سے کئی گنا زیادہ شدید تھا۔ آفیسر کے بوجھل جسم کو خود پر گرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو بھاگ کر آتے اور ٹھوکر مارنے کے لیے پاؤں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جبڑے کی ہڈی پر بوٹ کی سرد ٹو کی ضرب محسوس کی۔ بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اس سارے منظر میں تازہ سرخ لہو کے چھوٹے سے تالاب کو وہ کہیں فٹ نہیں کر پایا تھا۔ اجلی سفید برف پر پھیل کر جمتا ہوا گاڑھا سرخ لہو کیسا عجیب دکھائی دیتا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے بکنگ روم میں اسے بک کیا جا رہا تھا تو وہ خواب کسی کیفیت میں تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا جس نے اس کے فنگر پرنٹس لیے تھے۔ مگ شاٹس اتارتے ہوئے ایک سیاہ تختی جس پر سفید حروف میں کچھ لکھا تھا اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ ان مندرجات کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ زندگی میں یہ پہلی تصویر تھی جسے کھینچنے سے پہلے
اسے مسکرانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ مگ شاٹس کے لیے مسکرانا معیوب ہوگا یا نہیں۔ مردہ ابراہیم اس کے راستے کا پتھر نہیں بنا تھا، بلکہ مونا سٹاکر کی ایک غلطی نے اس کی راہ کھوٹی کی تھی۔ مونا نے زہر کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید زہر کا انتخاب کرنے میں اس نے کچھ بے احتیاطی برتی تھی، اور اسی بنا پر 16 گھنٹے ہسپتال میں تڑپتے رہنے کے باوجود مرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن یہ وہ غلطی نہیں تھی جس کا خمیازہ احمد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ دراصل خودکشی کرنے سے قبل اس نے ایک خط فادر الیگزینڈر کے نام تحریر کیا تھا، اور اسی خط سے یہ تمام سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے اٹارنی کا نام ولسن آرنو تھا، اور وہ قریباً 45 سال کا خوش لباس اور ذہین آدمی تھا۔ اس سے مل کر احمد کو کچھ امید بندھی کہ وہ کوئی راستہ نکال لے گا، مگر دوسری ملاقات میں ہی ولسن نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم زیادہ بے وقوف ہو یا زیادہ بدقسمت۔ مونا نے تم پر ریپ کا الزام لگایا تو یہ کوئی ایسی سنگین صورتحال نہیں تھی۔ اس کا طبی معائنہ بروقت نہیں ہوا، اور اتنے دن گزر جانے کے بعد تمہاری مادی شہادتیں ویسے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔ کوئی عینی گواہ نہیں ہے۔ اس الزام کو ثابت کرنا قریب ناممکن ہے، اور مونا جس قسم کی عورت ہے وہ عدالتی کارروائی کا دباؤ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ ریپ کیسز میں جس طرح کے سوالات اور جرح کی جاتی ہے، ایسی کمزور اعصاب والی عورتوں کے لیے اس کا تصور بھی روح فرسا ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ فادر الیگزینڈر کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے آمادہ کر لوں گا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا اور تمہیں کنوکٹ کر دیا گیا، جس کا میرے تجربے کی روشنی میں بہت کم امکان ہے، تو بھی پہلی بار جرم کرنے والوں کے لیے عدالت کا رویہ نرم ہوتا ہے، اور پھر تم مائنر ہو۔ احمد اپنی نادانی اور عجلت پر دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اس نے خود سے یہ کیوں فرض کر لیا کہ اسے ابراہیم کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا تھا، اور اب اسے یاد آیا تھا کہ پولیس آفیسرز اسے کار میں بیٹھنے پر آمادہ کرتے ہوئے کچھ بتانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن تب وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ کچھ سننے اور سمجھنے پر ہی تیار نہیں تھا۔ ولسن آرنو کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے اندر موہوم سی امید جگانے لگے تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ولسن کی بات ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ مونا سٹاکر والا معاملہ تو ثانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آفیسر براؤن پر گولی چلا کر تم نے اپنے لیے بڑی مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی دے کر غلط امید نہیں دلانا چاہتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ تمہیں لمبے عرصے کے لیے جیل جانا ہوگا۔ احمد نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ زیر لب کچھ بولنے لگا تھا۔ اگر تم دعا مانگ رہے ہو تو اپنے لیے نہیں، براؤن کے لیے مانگو۔ وہ اب تک ہوش میں نہیں آیا ہے، اور وہ بچ بھی گیا تو شاید فیلڈ ورک کے قابل نہ رہے۔ اب احمد اس کی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ اب نہیں کروں گا، دوبارہ کبھی نہیں۔ اب میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ ایک بار مجھ سے راضی ہو جا، میں پھر تجھے خفا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے گڑگڑاتا رہا۔ ولسن آرنو کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ فادر الیگزینڈر اور مونا نے کیس کی پیروی نہیں کی تھی، لیکن پیٹر براؤن چند ہفتے ہسپتال میں رہنے کے بعد مر گیا تھا۔ احمد کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے اختتام پر اسے 1.5 سال پروبیشن پیریڈ بھی گزارنا تھا۔ سزا کا ابتدائی حصہ اس نے ایک جوینائل کریکشنل فیسلٹی میں گزارا، اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر اسے اسٹیٹ پریزن میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی زندگی میں بس اتنی ہی تبدیلی آئی، اور باہر کی دنیا میں تغیرات کی موجیں اٹھتی رہیں۔ خلا میں چلنے سے آگے بڑھ کر انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا۔ اپالف اور نیل آرمسٹرانگ گویا عریبین نائٹس کے کسی محیر العقل قصے کے جزو تھے۔ ہائیڈروجن بموں اور گائیڈڈ میزائل کروزرز کا ذکر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی طرح ہونے لگا۔ گیمبیا، بارباڈوس، مالاوی، بوٹسوانا جیسے نامانوس نام خود مختاری کا تغرہ سجا کر دنیا کے چہرے پر ابھرے۔ یہ 60 کی دہائی کا دوسرا نصف تھا، اور اس عرصے میں امریکیوں کے پاس بات کرنے کے لیے 3 ہی موضوعات تھے: ویتنام جنگ، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور دی بیٹلز۔ ایک رات اپنے سیل میں بنک پر لیٹا ہوا وہ ساتھی ان میٹس کے ہمراہ بین ہوا کے مقام پر امریکن میرینز اور ویت کانگ دستوں کے مابین ہونے والے محاذ کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو ان میں سے کسی نے مذاق میں کہہ دیا،
میں کبھی کبھی یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہوں کہ اگر اس وقت میں یہاں نہ ہوتا تو شاید مجھے لازمی فوجی خدمات کے لیے بلایا جا چکا ہوتا، اور شاید اس لمحے میں ویتنام کے جنگل میں ٹوائلٹ ڈھونڈنے کے لیے مارا پھر رہا ہوتا۔ یہ جیل جہنم کی چھوٹی بہن سہی، مگر پھر بھی یہاں رہنا ویت کانگ کی گولی کھانے یا جنگی قیدی بننے سے تو 1000 گنا بہتر ہے۔ وہ لوگ ہنس رہے تھے مگر احمد بالکل چپ ہو گیا تھا۔ لازمی فوجی خدمات کا ذکر سن کر اس کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ پریزیڈنٹ لنڈن بی جونز جنوبی ویتنام میں امریکی دستوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے اور ہر ماہ 35,000 کے قریب امریکی نوجوانوں کو ڈرافٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ خود بھی ڈرافٹ کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور جیل میں نہ ہوتا تو قوی امکان تھا کہ اسے ویتنام بھجوا دیا جاتا، اور بالفرض ایسا نہ ہوتا اور اس نے وقت سے پہلے ابراہیم سے جان چھڑانے کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو شاید ابراہیم اتنے ہی برس اور جی پاتا۔ 5-6 سال تو کیا وہ خدا کے منصوبے سے متصادم ہو رہا تھا، یا خدا چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہالی ووڈ جائے۔ اس نے سلگتی ہوئی سوچ کا سرا بجھا دیا۔ وہ بے جا وہم تراش رہا تھا تو یہ سب مفروضے ہی تھے نا۔ یہ دور جنگ کا تھا، بے امنی کا زمانہ تھا۔ امریکہ کئی قسم کی جنگوں میں ملوث تھا۔ کچھ محاذ سرحدوں سے باہر لڑے جا رہے تھے اور کچھ ملکی حدود کے اندر پپا تھے۔ سر فہرست ویتنام کی جنگ، جس کے خلاف امریکہ میں ملک گیر احتجاج ہو رہے تھے، لیکن ان کی صدا پینٹاگون کی دیواروں سے ٹکرا کر عوام کے کانوں میں لوٹ آتی تھی۔ پھر سرد جنگ، جو کئی برسوں سے امریکہ اور روس میں جاری تھی۔ ایک سول حقوق کی جنگ بھی تھی، جسے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور روزا پارکس جیسے لوگ بنا ہتھیاروں کے لڑ رہے تھے۔ ان سب کے علاوہ نسلی فسادات کی آگ تھی، جو ہارلم، ملواکی، ڈیٹرائٹ، واٹس میں بھڑکی اور بہت کچھ خاکستر کر دیا۔ اس پرآشوب دور میں بھی ہالی ووڈ نے محبت اور خوبصورتی پر سے انسانوں کا ایمان اٹھنے نہیں دیا اور دنیا کو مین آف آل سیزنز، اولیور، مائی فیئر لیڈی، میری پاپنز جیسے تحفے دیے۔ پرنیا نے رائٹنگ ٹیبل پر رکھے کانچ کے ڈبے کو دیکھا اور وہ اسے پہلے سے زیادہ اچھا لگا۔ اس کی بناوٹ میں نہایت عمدگی تھی، کانچ کی دیواریں بالکل شفاف تھیں۔ یہ اسے گرانٹ نے خرید کر دیا تھا۔ سن سیٹ بولیورڈ پر گھومتے ہوئے وہ بلا ارادہ ہی ایک کوشک نما عمارت میں گھس گئے تھے۔ اندر انواع و اقسام کی اشیاء شوکیسز اور کاؤنٹرز پر زیر نمائش تھیں۔ ایک حصہ والٹ ڈزنی کی فیری ٹیلز اور کامک کریکٹرز کے لیے مختص تھا اور وہی پرنیا کو سب سے زیادہ دلچسپ لگا تھا۔ وہاں سنڈریلا کے جوتے، سنو وائٹ کی سوتیلی ماں کا جادوئی آئینہ، لکڑی سے بنا پینوکیو، پیٹر پین کا کاسٹیوم اور ایسی ہی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ اس حصے میں زیادہ تعداد بچوں کی تھی۔ پرنیا کو ان سب چیزوں میں ایک شیشے کا منییچر صندوق بہت منفرد لگا تھا۔ وہ شش پہلو تھا۔ اس کے ڈھکن کو نچلے ڈبے سے جوڑنے کے لیے سنہری گلمیخیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ باقاعدہ کھل سکتا تھا۔ اس کی شفاف چھت پر سنہری حروف میں رقم تھا، سنو وائٹ، جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس نے سنو وائٹ کی کہانی پڑھ رکھی تھی، لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ اس صندوقچے کا ذکر کہاں آتا تھا۔ وہ دیر تک اسے ہاتھوں میں تھامے قریب سے دیکھتی رہی تھی۔ گرانٹ نے شاید اس کی پسندیدگی محسوس کر لی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کب اس نے خاموشی سے جا کر قیمت ادا کر دی۔ خریدنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو بس ایسے ہی، پرنیا نے احتجاج کیا۔ گرانٹ کی مالی حالت اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے جواب میں محض مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ لیکن فیری ٹیل میں ایسے کسی ڈبے کا تذکرہ تو نہیں تھا۔ جب سنو وائٹ زہریلا سیب کھا کر ابدی نیند سو جاتی ہے تو 7 بونے اسے کانچ کے تابوت میں لٹا کر جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ توہم پرست نہیں تھے، پھر بھی تابوت کا سن کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، اور اس وقت وہ اسے سامنے رکھے سوچ رہی تھی کہ گرانٹ کے اس تحفے کا کیا مصرف ہونا چاہیے۔ کچھ خیال آنے پر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ وہ اٹھی اور الماری کے پٹ کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے کچھ چیزیں لا کر احتیاط سے رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دیں۔ وہ سب گرانٹ کے تحائف تھے۔ 5 باسی پھول جو اس نے مختلف مواقع پر اسے دیے تھے، کاسنی گلوکسینیا، ایک زرد ڈیزی، سفید کمیلیا،
سرخ جرینیم اور ایک ارغوانی سورنجان، یہ سب مرجھا چکے تھے۔ پتیوں پر بھوری سیاہ چتیاں پڑنے سے اصل رنگ کھو گئے تھے اور پتیاں بکھر کر ڈنٹھلوں سے جدا ہو جاتی تھیں۔ اس نے ان پھولوں کو ایک سفید ریشمی مباف میں لپیٹ کر اس ڈبے میں رکھ دیا۔ باقی جو اشیاء اس نے سنبھالیں، ان میں سے ایک لائٹر تھا جو ناکارہ ہونے پر گرانٹ نے فٹ پاتھ پر پھینک دیا تھا اور پرنیا نے اس کے علم میں لائے بغیر اٹھا کر ہینڈ بیگ میں ڈال لیا تھا۔ ایک استعمال شدہ رومال جس سے گرانٹ کے پسینے اور کولون کی ملی جلی باس آتی تھی، سگریٹ کا ادھ جلا ٹوٹا جس میں اس کی سانسیں رچی تھیں۔ اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ ہوتا تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی محفوظ کر لیتی، جس پر پارک میں گرانٹ نے اپنا نام اور فون نمبر لکھا تھا اور جہاں اس کے بدن پر لمس کا پہلا چاند کھلا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے دروازے کی جانب نگاہ اٹھائی اور داؤد کو اندر آنے کے لیے کہا۔ میں اور ڈیڈی بس نکلنے ہی والے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ تمہیں یہ دینا تھا۔ داؤد نے ہاتھ میں پکڑا ہوا زرد لفافہ اسے دکھایا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا پاکستان سے؟ نہیں، یہ ڈاک میں نہیں آیا، دروازے پر کوئی لڑکا دے گیا تھا تمہارا نام لے کر۔ تو تم نے دیکھا نہیں اس میں کیا ہے؟ وہ چل کر داؤد کے قریب آ گئی۔ تمہاری اجازت کے بغیر دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ویسے بند لفافے تجسس تو جگاتے ہیں، کھلنے تک ان میں بڑا اصرار ہوتا ہے۔ اب تو اسے کھول لو، اس نے ہنس کر کہا اور رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں سے پیپر کٹر نکال کر اسے دیا۔ داؤد نے اس کے متبسم چہرے پر نظریں جماتے ہوئے لفافے کا بند سرا کاٹ ڈالا۔ اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر وہ ٹھٹکا اور لفافے کو آرام کرسی پر پھینک کر بولا، ہسپتال سے میری بہت ضروری کال آنے والی تھی، شام کو چائے پر ملتے ہیں۔ بیک گمون میں مجھ سے ہارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ اس کے جانے کے بعد پرنیا نے وہ لفافہ اٹھایا۔ وہ بالکل سادہ تھا، اس پر کوئی تحریر نہ تھی اور اندر موجود کاغذوں کا پلندہ باہر کھینچ لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے نچلے دھڑ میں جان باقی نہ رہی ہو۔ دل ایسے ڈوب کر دھڑکا تھا جیسے آخری بار دھڑک رہا ہو۔ بے جان انگلیوں سے لفافے کی مشمولات اس میں واپس ٹھونستے ہوئے وہ کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ ایک میگزین تھا اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس قسم کا میگزین تھا اسے ایک ورق بھی پلٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ سر ورق پر ایک نگاہ پڑتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا وہ ایک پورنوگرافک رسالہ تھا، اور رہا اس سوال کا جواب کہ وہ اسے کیوں بھیجا گیا تھا۔ یہ مہمہ حل کرنے کے لیے کسی راکٹ سائنٹسٹ کی مدد درکار نہ تھی۔ سر ورق جن 3 مادرزاد برہنہ جسموں کے رنگین عکس سے مزین تھا، ان میں سے ایک جسم گرانٹ کا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ لفافہ داؤد کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اسے دیکھنے سے چند ساتھ کی دوری پر تھا۔ اگر وہ ٹیلی فون سننے نہ جاتا تو اس سے آگے سوچنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ چاچی کس وقت اندر آئی اسے بالکل خبر نہ ہو سکی۔ اس کے پکارنے پر وہ خالی خالی نظروں سے اس کا منہ تکنے لگی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کتنی زرد لگ رہی ہو، بولو کیا بات ہے؟ پرنیا نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور نظروں کے سامنے کسی زہریلے سانپ کی طرح کلبلاتے ہوئے لفافے کو اٹھا کر سرعت سے قریب رکھی شیشے کی صندوقچی میں بند کر دیا۔ تب اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو اس بلیورن تابوت میں سنبھال رہی تھی۔ کئی بے خواب راتیں گزارنے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ اور سر پتھر کی مانند بوجھل ہو رہا تھا۔ اس تمام عرصے میں ایک پل کے لیے بھی وہ میگزین اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو جاتا تھا، جب سے گرانٹ اس کی زندگی میں آیا تھا، نیند کی اس کی آنکھوں سے ویسے ہی نہیں بنتی تھی۔ پہروں اس کے تصور میں بیت جاتے تھے، ہر کروٹ کے ساتھ وہ اسے یاد کرتی، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، یہ تسلسل ٹوٹنے ہی نہ پاتا تھا۔ سونے کے لیے وقت ہی کہاں بچتا تھا اس کے پاس۔ اب اس زرد لفافے نے اس کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ وہ یہ طے کرنے سے قاصر تھی کہ اسے زیادہ صدمہ گرانٹ کے کس عمل کا تھا، اس میگزین کے لیے کام کرنے کا یا اس سے چھپانے کا۔ اس نے بے شمار بار ٹیلی فون پر گرانٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپارٹمنٹ شاید خالی تھا۔ ہر دفعہ اسے ریکارڈ شدہ پیغام سننے کو ملتا تھا۔ 3 دن سے وہ اسکول بھی نہیں گئی تھی۔
گھر میں اس نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر مزید سوالات کی راہ روک رکھی تھی۔ داؤد ان دنوں 1 ہفتے کی رخصت پر تھا اور اس کی وجہ سے پرنیا کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ داؤد کی جانچتی نظروں اور کریدتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنے کی سکت اس میں ہرگز نہ تھی۔ وہ لیونگ روم میں کاؤچ پر نیم دراز قالین کے ملائم ریشوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں مستغرق تھی کہ داؤد کے کسی سے باتیں کرنے کی آواز سن کر چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ داؤد کے ساتھ اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر دل بے اختیار اپنی چال سے چوک گیا تھا۔ گرانٹ پہلی دفعہ اس سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ داؤد ان دونوں کو بیٹھنے کا کہہ کر خود کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ شاید وہ ان کے لیے کچھ پینے کو لانے لگا تھا۔ گرانٹ نے سر کے بالوں کو ایک سفید دھاریوں والے سیاہ بینڈانا سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے گھنے بالوں کے نچلے سرے کانوں کی لوں اور گردن کے آس پاس خم کھا کر مڑ گئے تھے۔ چند دن کا بڑا ہوا شیو، سرمگی غبار کی صورت اس کے گالوں اور ٹھوڑی پر پھیلا تھا۔ دائیں کلائی میں اس نے باریک سیاہ چرمی ڈوری لپیٹ رکھی تھی۔ شاید اس نے پہلے اتنے غور سے کبھی گرانٹ کو دیکھا نہیں تھا، یا شاید آج سے پہلے وہ کبھی اتنا دلکش لگا ہی نہیں تھا۔ اس لمحے سے پہلے پرنیا اس سے ناراض تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ گرانٹ کے سامنے آتے ہی اس پر برس پڑے گی، اسے برا بھلا کہے گی۔ اس نے ذہن میں جملے بھی ترتیب دے رکھے تھے۔ اتنی اخلاقی گراوٹ کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تمہاری ذات کا ایسا گھناؤنا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے بعد میں تمہاری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہوں گی۔ اگر وہ انکار کرتا تو وہ اور بھی بھڑکتی اور میگزین لا کر اس کے منہ پر مار دیتی، لیکن وہ حیران رہ گئی جب گرانٹ کو اچانک سامنے پا کر اسے ایک بھی تلخ لفظ یاد نہ آ سکا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہی نوعمر لڑکوں والی بے ریا مسکراہٹ۔ اس مسکراہٹ نے پرنیا کو لڑنے سے قبل ہی پس پائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کئی لمحوں تک اسے بے بسی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولی تھی، تم کہاں تھے گرانٹ؟ یہ مت پوچھو کہ میں کہاں تھا۔ اس سوال کا جواب تو خود مجھے بھی معلوم نہیں۔ شاید زمین اور آسمان کے درمیان میں کہیں۔ کیا مطلب؟ میں اتنے سالوں سے جس منزل کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، اسے میں نے پا لیا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں کہ کسی لغت کا کوئی لفظ میری خوشی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں اسٹار بننے والا ہوں، نہیں بلکہ سپر اسٹار۔ میں نے تو ابھی سے آسکر قبول کرنے کی تقریر کی مشق بھی شروع کر دی ہے۔ بے اختیار پرنیا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ تمہیں کوئی بڑا کردار مل گیا ہے؟ بہت بڑا۔ کیا لیڈ رول؟ یہ سب تفصیل تو میں تمہیں کل رات کو سناؤں گا۔ جگہ کا انتخاب ابھی نہیں کیا، ٹیلی فون پر بتاؤں گا۔ بات کرتے ہوئے وہ جوش سے ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا۔ پرنیا اس کی خوشی میں کھنڈت ڈالنے کا گناہ کیسے کرتی؟ ان لمحات میں اس میگزین کا ذکر کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ آئندہ بہت سے مواقع آئیں گے، میں کسی مناسب وقت پر اس سے ضرور پوچھوں گی۔ شاید وہ مجبور رہا ہوگا۔ وہ کئی برسوں سے ہالی ووڈ میں جگہ بنانے کے لیے بند دروازوں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ جانے اس نے کیسے کڑے حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ آج سے قبل اس نے کبھی گرانٹ کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس موقع پر اسے دکھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اسے شرمسار کرنے سے بھلا حاصل ہی کیا تھا؟ جو بیت چکا تھا وہ تو لوٹنے سے رہا۔ وہ میگزین اسے کس نے بھجوایا تھا؟ اس بارے میں اس کے ذہن میں کوئی شائبہ نہ تھا، اور بھیجنے والا اپنا مقصد پا لیتا وہ اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ گرانٹ کے لیے اس کی محبت کے سامنے اس بات کی حیثیت ایسی ہی ہیچ تھی جیسے خالص سونے کے بت میں ایک کیل تمادار تانبے کی لگا دی جائے۔ داؤد مشروبات لے کر آیا اور گرانٹ سے اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگا۔ اس کا انداز چپتا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پسندیدگی چھپانے کی رسمی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسے پرنیا سے اس کا ملنے کے لیے آنا اچھا نہیں لگا تھا، اس کے لہجے سے ہی عیاں تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ داؤد انہیں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دے، لیکن وہ گرانٹ کے رخصت ہونے تک وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ تم اس ہیپی کو کیسے جانتی ہو؟ دروازہ بند کر کے پلٹتے ہوئے داؤد نے پوچھا تھا۔ وہ ہیپی نہیں ہے۔ اچھا، حلیے سے تو لگ رہا تھا۔ ضرورت سے زیادہ خوش امید ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہالی ووڈ میں اس کا کوئی مستقبل ہے۔ تم نجومی کب سے ہو گئے داؤد؟ تمہیں اس آرٹ شیٹ سے
ہمدردی ہے شاید، وہ آرٹس کو بگاڑ کر بول رہا تھا۔ میں تمہیں مہذب سمجھتی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کا؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ تمہیں اس بدحالی پر ترس آتا ہے تو چند سکے لٹانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے جذبات کی دولت ضائع کرنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ میری برداشت کو اتنا مت آزماؤ کہ میں تمہاری توہین کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ داؤد اسے دیکھتا رہ گیا۔